تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بیسکلی انڈیا کا ایجنڈا ہے جیو پولیٹیکل ایجنڈا، اس میں وہ بلوچستان جس طرح آپ نے اٹیک ابھی ہوا اور اس سے پہلے بھی، اور ان کے میڈیا کو سن لیں تو وہ تو بلوچستان کو الگ کرانا چاہتے ہیں بقول ان کے، اور آزاد کشمیر پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ صرف میڈیا نہیں کہہ رہا انڈیا کا، یہ ان کی ریاست اور ان کی گورنمنٹ کے آفیشلز کہہ رہے ہیں مختلف جگہ پہ. سو دیئر ایجنڈا از ویری کلیئر کہ وہ کیا اس کے مقاصد کیا. ان کا مقاصد پاکستان کو کرپل کرنا، اور جو پانی روکنا ہوتا ہے نا، کسی انسان کا پانی روکنا، کسی ملک کا پانی روکنا، اٹ از این ایکٹ آف ٹوٹل وار. مطلب کہ مکمل جنگ ہے نا. پانی روکنے کا تو ایک لاسٹ سٹیج ہوتی ہے نا. آپ خود سوچ لیں کہ پانی کے بغیر تو لائف پاسبل نہیں ہے. لیکن یہ پانی والا مسئلہ بھی جو ہے، یہ خاص طور پر سندھ طاس معاہدہ 1960 کا ہے، اور یہ 2 جنگیں بھی ہوئی ہماری، لیکن یہ کبھی معطل اس طرح نہیں کیا. اور یک طرفہ طور پر ہندوستان ویسے معطل کر بھی نہیں سکتا، لیکن ظاہر ہے ہر دھرمی کا مظاہرہ کیا ہے. بہتر طریقے سے ہم اس پر بات کر رہے ہیں، انٹرنیشنلی اٹھا بھی رہے ہیں اس معاملے کو. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ پوائنٹ سمجھیں کہ پانی کا جو انڈس واٹر ٹریٹی تھی، وہ 65 وار، 21 وار، کارگل وار، یا جو بھی ہوتا رہا کلیش، اس پہ پانی نہیں روکا گیا نا، مطلب ختم کیا. ابھی کر دیا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ بھارت تو مکمل جنگ پہ آ رہا ہے. یہ چیز پاکستانیوں نے سمجھنی ہے. یہاں پر بہت بحث ہوتی ہے جو میں نے کافی کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ صرف ان کا وہ سیاسی مفاد کے لیے یہ کر رہے ہیں. بس سیاسی مفاد تو ہر سیاستدان کے ہوتے ہیں دنیا میں. یہ اس سے آگے ہے بیونڈ پالیٹکس، اٹ از جیو پالیٹکس. یعنی وہ پاکستان کے خلاف ایک مکمل محاذ کر رہے ہیں، مختلف محاذوں سے، جس میں پانی بھی شامل ہے. آپ کے FATF میں آپ کے خلاف دہشت گردی کا، IMF کے خلاف میں آپ کے خلاف پیسے روکنے کا، اینڈ سو آن. یعنی کہ ڈپلومیسی میں اور اسی طرح آپ کی اکنامکس میں ہر قسم کی جنگ آپ کے خلاف کر رہے ہیں. تو ظاہر آپ نے اس کا ہر سطح پہ جواب دینا ہے. اب پانی کا جو مسئلہ ہے، وہ یہ جو بات ہے، یہ تو ڈائلاگ سے اور ایک ویسے بھی انٹرنیشنل ٹریٹی ہے. یہ صرف انڈیا پاکستان کی ٹریٹی نہیں ہے، ورلڈ بینک نے کرائی تھی 1960 میں. تو انہوں نے اس کے باوجود کر دیا، اور وہ ابھی چناب کا پانی بھی روک رہے ہیں، اگلے ڈیمز بھی بنا رہے ہیں. سو دے ول ڈو اٹ. سوال یہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے، یعنی پاکستان نے کیا کرنا ہے. تو پاکستان یہ پرانی جو کہانیوں میں سے نکل آئے، یہ جو ہمارے جس ذہن میں پھنسی ہوئی ہیں کہ یہ چھوٹا سا مقصد ہے، وہ صرف الیکشن جیتنے کے لیے ہو رہا ہے. خالی الیکشن جیتنے کے لیے نہیں ہو رہا، اس سے زیادہ مقصد ہے ان کا. مطلب انڈیا کے الیکشن کی بات کروں تو اس کا آنسر پاکستان میں مکمل طریقے سے دینا، اور اس کا آنسر ایک سطح پہ نہیں ہے، مختلف لیولز پہ ہے. اس کا آنسر ڈپلومیٹک بھی ہے، اس کا آنسر جو گلوبل ورلڈ باڈیز ہیں، لیولز ہیں، لیگل سائٹ ہے، ادھر بھی ہے، اور اس کا موقع پہ زمین پہ بھی ہے نا. تو آپ کو سارا پیکج بنانا پڑے گا جواب دینے کا. اس میں وکیل صاحب بڑی اہم چیز ہے کہ شواہد ہم اکثر و بیشتر جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھتے بھی ہیں، اور پاکستان کا موقع بھی سب کو معلوم ہے. ہم بلوچستان میں انوالو ہیں، KP میں انوالو. دہشت گردی میں ظاہر ہے ویسے تو دنیا بھر میں بہت سارے ممالک ہیں جہاں دہشت گردی ہو رہی ہے، وہاں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح بھارت کا ہاتھ ہوتا ہے. مکتیبانی ہم نے بھگتی ہے بنگلہ دیش میں، تامل ٹائیگر سری لنکا میں، اس طرح مالدیپ، بھوٹان کی بات کر لیں، ابھی ریسنٹلی کینیڈا کی بات کر لیں، امریکہ کی بات کر لیں، وہاں بھی رو کے سیلز موجود ہیں، وہاں پر بھی وہ اس طرح کی دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو کیا دنیا دیکھ نہیں رہی کہ بھارت کا مکروہ چہرہ کیا ہے؟ نہیں، دنیا تو دیکھ رہی ہے. اور آپ دیکھیں نا، یہ جو انڈیا نے اس پلگام کے موقع پہ ساری دنیا میں شور کیا، اور اس کے بعد پاکستان کے خلاف ایگریشن کرنے، مس ایڈونچر کرنے کے لیے پوری ڈپلومیسی انہوں نے استعمال کی، لیکن ابھی تک ان کو دنیا کی سپورٹ نہیں آئی. جو انسیڈنٹ ہوا اس کے اوپر تو ہمدردی آئی، وہ تو پاکستان میں بھی جو ہوا ہے اس پہ پاکستان کو بھی ہمدردی ہوتی ہے. جس طرح آپ نے کہا دنیا میں دہشت گردی جہاں بھی ہوتی ہے یا کسی کا نقصان ہوتا ہے، نیچرل کسی کیٹاسٹروفی سے، تو لوگوں کو ہمدردی ہوتی ہے. وہ تو ایک نارمل بات ہے نا. لیکن نو کنٹری آف دی ورلڈ ہیز سپورٹڈ انڈیا ان اٹس اگریسو وار اگینسٹ پاکستان. کسی بھی دنیا کے ملک نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان سے جنگ کر دو. ایون امریکہ نے، ایون رشین جو جس کے بڑے شطر لگا تھے بھارت کے ساتھ، یونائٹڈ نیشنز نے، اینڈ ایوری بڈی ایلس. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو دنیا کرے. اب جو مسئلہ دوسرا ہے نا، وہ پاکستان کا بھی مسئلہ ہے. ہمیں ایز پاکستانی وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ہمارا بھی کچھ قصور ہے. کچھ عرصے پہلے تک تو آپ لگے ہوئے تھے کچھ اور مسئلوں میں، آپ کو پتہ ہے. آپ کی سوچ ساری سیاسی ہے. آپ ابھی بھی لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ انڈیا کا سیاسی مقاصد ہے کہ پاکستانی سیاست سے آگے سوچتے نہیں ہیں، مطلب پالیٹکس سے آگے. دیر از سم تھنگ ابو پالیٹکس، اٹ از کالڈ جیو پالیٹکس، یعنی کہ ملکوں کی سیاست. سادہ زبان میں ملکوں کی سیاست. ایک ہوتے ہیں پارٹیوں کی سیاست، سیاسی پارٹی، ایک ملکوں کی سیاست. یہ ملکوں کی سیاست ہے جیو پالیٹکس. انڈیا اگینسٹ پاکستان. تو وی ہیو ٹو تھنک ایز اے نیشن، ناٹ جسٹ دی آرمی، ناٹ جسٹ دی گورنمنٹ، بٹ دی ہول نیشن. یہ 25 کروڑ پانی تو 25 کروڑ لوگوں کا بند ہوئے. کسی حکومت کا خالی ہے، کسی ایک پارٹی کا پانی تو نہیں بند کریں گے. وہ یہ کر رہے، کوشش کر رہے. اور ملک کے لیے ظاہر ہم سب ایک بھی ہیں، اور سب سے پہلے ملک ہی ہے سر. ملک ہے تو ہم ہیں.
اور ایگزیکٹلی بالکل اس کے حوالے سے پاکستان اس کا جواب دے گا اور بھرپور جواب دے گا اس کا ہر طریقے سے. اور یہ سر یک طرفہ طور پر جو یہ پانی کا حوالے سے سنتاس معاہدہ معطل جو کیا ہے، ظاہر ہے یک طرفہ کر تو نہیں سکتا، لیکن آج ظاہر ہے 12-14 دن ہو گئے ہیں اس بات کو، ہم آواز ضرور اٹھا رہے ہیں، لیکن بین الاقوامی سطح پہ دیکھ لیجئے اس کا ظاہر ضامن تھا، عالمی بینک بھی ضامن تھا اس کا، عالمی قوانین موجود ہیں، لیکن اب تک بھارت پہ دباؤ نہیں ڈالا گیا کہ پانی کس طرح روک رہا ہے بھارت. آپ میری بات سنیں، آپ پہلے اپنی تاریخ اٹھائیں. 1947 میں 2 ریاستیں تھیں پرنسلی اسٹیٹ، ایک کا نام تھا حیدرآباد دکن انڈیا میں اور دوسرا کا نام تھا کشمیر. ایکچوئل لاجک یہ تھا کہ ایک پاکستان کے ساتھ جائے اور ایک بھارت کے ساتھ. بھارت نے دونوں ادھر بھی قبضہ کیا تھا، فوج بھیجی تھی حیدرآباد میں بائی دا وے، اور ادھر بھی قبضہ کر لیا، سائچن پہ بھی قبضہ کر لیا. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کر نہیں سکتا، یہ پاکستانیوں کو غلط فہمی ہے. اور بھائی اسرائیل کیا کر رہا ہے غازہ میں؟ مطلب غازہ کے اندر جو کر رہے ہیں اسرائیل، جو یوکرین کی جنگ چل رہی ہے وہ صحیح ہے؟ بھائی دنیا میں قانون بھی چلتا ہے تو طاقت بھی چلتی ہے نا، آپ یہ سمجھیے. اور وہ تو تلا ہوا ہے بھارت اپنی ہٹ درمی کہہ لیں، اگریشن کہہ لیں، ایکسپینشن کہہ لیں، جنگوزم، جو بھی انگریزی اردو فارسی جو بولنی ہے ٹرکش بول لیں، وہ تو اس پہ تلا ہوا ہے، ان کا ایجنڈا ہے پورا. تو اس لیے خالی اس کہانی پہ پاکستانی کو نہیں رہنا چاہیے. وی ہیو ٹو اسٹارٹ تھنکنگ ایز اے نیشن، ایز یونائٹیڈ اے نیشن پاکستان کے دفاع کے لیے، اور اسی انرجی کو، اسی جوش کو آگے لے کے چلنا ہے تاکہ دنیا کو بھی پتہ لگے کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں ود ون وائس، ہم یہ چیز نہیں ہونے دیں گے. یو این ہو یا کوئی گلوبل ادارہ ہو یا کوئی دوسری ریاستیں ہوں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ملک کے اندر کیا ہے. کہتے ہیں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. سب سے پہلے آپ کے گھر کی جو ہوتی ہے نا، جو اپنی طاقت ہے. ہماری سب سے بڑی طاقت 25 کروڑ عوام ہے پاکستان کی، بالکل، جو باشعور ہیں، بہادر ہیں، ریزیلینٹ نیشن ہے، اور ان کو کوئی دنیا کی طاقت لیسٹ آف آل انڈیا دبا سکتی ہے یا ڈرا سکتی ہے یا دھمکا سکتی ہے. اور اس لیے پانی روکنے کی جو بات آپ کر رہے ہیں، اگرچہ اس کو ہم ہر فورم پہ لے کے جائیں، مطلب لیگل بھی اور گلوبل فورم جو اس سے ریلیٹڈ ہے ادھر بھی، اور یو این میں بھی اور باقی جگہوں پہ بھی، دنیا کو یہ بڑی ٹیکنیکل سی چیز ہے، کرنا پڑے کریں. بالکل بگڑے ایک بڑی ٹیکنیکل سی چیز ہے. دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں پانی ظاہر دریائے چناب کا 29,000 کیوسک پانی روکا ہوا ہے انہوں نے، ابھی ریسنٹلی کل کی خبر تھی. اور بھارت کے پاس پھر ایک طرف ہم بات کرتے ہیں دریاؤں کے پانی روکنے کی کوئی سہولت بھی موجود نہیں ہے، تو پھر پاکستان کا پانی، پاکستان دریاؤں کا پانی آخر جا کہاں رہا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے، اس وقت تو ان کو پرابلم ہے نا، ان کی فل کیپیسٹی نہیں ہے، لیکن وہ انہوں نے تو ارادہ دکھا دیا آپ کو کہ وہ کیا کرنا چاہتی. پہلے بھی تو ڈیم بن رہے ہیں نا، کل وہ اور بنائیں گے. تو اس سارے مسئلے کا حل نکالنا ہے. سب سے پہلے پاکستان شوڈ ری وزٹ اس کشمیر پالیسی. پاکستان، یہ میں بہت دفعہ ابھی نہیں ہے تو میں کافی سال سے لکھتا بھی رہا ہوں، کتابوں میں بھی، آرٹیکلز میں بھی کہتا بھی رہا ہوں، ٹی وی کے علاوہ بھی مختلف جگہوں پہ ٹاک کے اندر. آپ کو سب سے پہلے کشمیر پالیسی اپنی کریٹ کریں. ہماری یہ کشمیر پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ پانی تو کشمیر دریا کہاں سے آ رہے ہیں؟ کشمیر سے ہی آ رہے ہیں نا. بالکل، آپ کے پاس جو دریا وہیں سے آ رہے ہیں. تو آپ کہتے ہیں بلاول بھٹو نے کہا کہ یہ پانی ہمارا ہے سندھ کا. اس کو یہ پوچھیے پانی، بالکل ٹھیک کہا بلاول بھٹو نے، لیکن اس کو یہ تو پوچھیے کہ پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ پانی تو کشمیر سے آ رہا ہے. تو اگر پانی آپ کا ہے تو کشمیر کیسے نہیں ہے آپ کا، یا ہمارا کیسے نہیں ہے؟ تو آپ کشمیر تو کلیم کریں. آپ نے تو آج تک کشمیر ہی نہیں کلیم کیا. آپ کہتے ہیں جی کشمیر ڈسپیوٹڈ. بھائی کیا ڈسپیوٹ ہے؟ اگر وہ انڈیا کا ہے تو ڈسپیوٹ ہی کوئی نہیں ہے. ڈسپیوٹ تو یہ ہے کہ وہ پاکستان کا ہے، تو اس میں پانی بھی شامل ہے نا، جگہ میں لوگ بھی شامل ہیں، زمین بھی شامل ہے. 3 چیزیں نا، زمین، لوگ اور پانی. تو وی نیڈ ٹو ری تھنک. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ساری پالیسیز کو ریوزٹ کریں، ری تھنک کریں. اور دنیا میں تاریخی طور پہ آپ اس میں وہ باتیں کرتے ہیں بہت ساری مختلف جگہ جو 1947 میں یا کرتے تھے یا 1950 میں کرتے تھے. 50-70 سال گزر گئے ہیں. انڈیا نے 35A لگا کے وہ سارا کچھ ابروگیٹ کر دیا انہوں نے، کہ وہ تو مانتے نہیں ہے. وہ کہتے کشمیر کا ایشو ہی نہیں ہے، اور کشمیر کا انڈیا کا بالکل، وہ تو جغرافیائی حیثیت، سر جغرافیائی حیثیت ختم کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے 35A اور 370 کا عمل درآمد کیا. لیکن ہم تو اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں، اس پہ عمل درآمد کون کرائے گا؟ یہی ہم تو انتظار کر رہے ہیں آج تک. آپ پھر انتظار ہی کرتے رہیں گے نا. 3.5 سال سے یوکرین رشیا کی جنگ چل رہی ہے نا. 3.5 سال 7 لاکھ کیجولٹیز ہوئی ہیں رشیا کی، اور 8-10 لاکھ اس کی بھی ہو گئی یوکرین کی. تو کیا یون نے بند کرا دی جنگ؟ کل اگر جنگ ختم ہوگی نا، انڈیا پاکستان کی جنگ شروع ہو گئی، تو اس چکر میں نہ رہے کہ وہ دنیا میں یہ ختم کرائے گا. وہ بھائی اپنی طاقت، آپ اپنی طاقت بنانا. پاکستان میں بہت قابلیت ہے. سب سے بڑی قابلیت پاکستان کی 25 کروڑ عوام ہے، بہادر فوج ہے، ہر چیز ہمارے پاس اللہ کے فضل سے. اچھا، بھارت کو سبکی کا سامنا بغیر صاحب اس سارے واقعے میں، پہلگام والے واقعے میں سبکی کا سامنا ہے. دنیا تو کر رہی ہے کہ جناب یہ کیا واقعہ آپ نے کیا، اور سارا اپنا کیا دھرا ہے، کوئی شواہد نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے، تمام ان کے خلاف جاری ہیں ساری چیزیں.
اور اس کے باوجود بھی ہٹ دھرمی ہے بھارت کی، اور ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی مس ایڈونچر کر سکتا ہے، خاص طور پر جب کوئی بھی، خاص طور پہ امریکہ کی اگر ہم بات کریں، نائب صدر موجود تھے، اس کے ہوتے ہوئے جان بوجھ کے واقعہ کرایا گیا، مودی سعودی عربیہ کے دورہ مختصر کر کے فوراً واپس پہنچے اور ایئرپورٹ پہ اجلاس بلا لیا انہوں نے، یہ سب کچھ بھاگ دوڑ کرنے کے باوجود بھی ہاتھ تو ان کے کچھ نہیں آیا، لیکن مس ایڈونچر کا ابھی بھی ہمیں لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ طرح کا وہ کر سکتا ہے، تو اس پہ پھر بھرپور جواب ہونا چاہیے پاکستان کا، اور دنیا کو تو ہم بتا چکے سب کو۔ بالکل بھارت کر سکتا ہے، 100% کر سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے وہ اب ڈیبیٹ ہے، مختلف چھوٹی جنگ کرے، وہ کوئی سرجیکل سٹرائک کرتا ہے، جہاز بھیجتا ہے، میزائل مارتا ہے، بم مارتا ہے، چھوٹی جنگ کرتا ہے، بڑی جنگ کرتا ہے، طویل جنگ وہ اس کی مختلف آپشن ہے نا فوج کی نقطۂ ملٹری سیناریوز کے لحاظ سے، لیکن ہر ایک کا جواب پاکستان دے سکتا ہے اور بڑے سے بڑا جواب دے سکتا ہے۔ میں نے شروع میں اس سبجیکٹ پہ میں نے ہی بات کی تھی، پالیسی لیول پہ بھی کہا تھا کہ پاکستان ٹٹ فار ٹیٹ بھی کر سکتا ہے، یعنی کہ برابری کا جواب دے سکتا ہے، اینڈ پاکستان ڈسپروپورشنٹ رسپانس بھی کر سکتا ہے، یعنی اینٹ کا جواب پتھر سے دے دے، یعنی اس سے بڑا یا زیادہ جواب دے۔ قابلیت ہے آپ کے پاس، حوصلہ بھی ہے، فوج بھی تیار ہے، عوام بھی یونائٹڈ ہے، میڈیا آپ کا جس طرح آپ ہیں سارے الرٹ ہیں، ہمارا میڈیا منٹ ٹو منٹ الرٹ ہے۔ سو اب ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ یہ ساری قوم کی جو طاقت ہے اس کو انرجی ایک آ گئی ہے اسی انڈیا کی دشمنی سے جو انڈیا نے دکھائی ہے۔ اور سب سے مزے کی بات میں خود کہتا ہوں، ہماری پالیسی بھی ہے پاکستان کی، ہم تو امن چاہتے ہیں، یا تو ہونا کہ ہم کوئی جارحانہ کارروائی کر رہے ہو، ہم تو کوئی جارحانہ کارروائی کسی کے خلاف نہیں کر رہے، ہم تو امن چاہتے ہیں، پاکستان وانٹس پیس۔ اس سب کے باوجود جو ہو رہا ہے تو ظاہر ہے اگر کوئی کچھ کرتا ہے تو اس کا جواب تو پھر پاکستان بہت سخت دے گا، بہت زیادہ دے گا۔ بہت شکریہ، بریگیڈیئر نادر میر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جی، اور بات کر رہے تھے پاک بھارت اس وقت سچویشن ہے، خاص طور پر جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلگام واقعہ ہوا اور اس کا ملبہ پاکستان میں ڈالنے کی کوشش کی، صرف 10 منٹ بعد FIR ہوئی، لیکن اس کے بعد پھر بہت سارے سوالات کھڑے ہوئے، اور آج 14-15 دن کے باوجود یہ واقعہ ہوئے گزر چکے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی شواہد دینے میں انٹرنیشنلی ناکام رہا ہے بھارت، اور جو کہ اپنا کیا دھرا ہے اب۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ فیس سیونگ بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ چاہ رہا ہے بھارت، اور نائب صدر چونکہ امریکہ کے اس بات کا بھی اظہار کر چکے، کیونکہ اب یہ منہ کی کھانی پڑی ہے بھارت کو، لیکن مسر نیچر کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ چھوٹا سا بریک لے لیں، بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں، اسی پہ پھر بات کریں گے، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے خبر کے ساتھ۔